الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تعریف بڑائی بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور بے شمار درد و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے فرما بردار رہو۔ میرے بھائیوں، یہ آیت وہ آیت ہے جو ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے کوئی اور خطبہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دو آیتیں اور ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی 2 آیتیں ہیں، ان کو بھی پڑھا کرتے تھے 70 اور 71۔ ان چاروں آیتوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ کس بنا پر چاروں کو اکٹھا کیا گیا ہے؟ ان چاروں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لفظ تقوی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ابھی گیا ہے اور اللہ نے روزے کا مقصد کیا بتایا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ عام طور سے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا کیا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان شادی بیاہ کرنے کے لیے ایک پیسہ جوڑتا ہے، اور جب موقع آتا ہے تو بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ چاروں آیتیں وہ ہیں جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں، عالم پڑھتا ہے۔ یہ اتنی جامع آیتیں ہیں، اور اگر اس کا مفہوم سمجھا جائے، سامنے والے سمجھیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ عالم وہاں خطبہ پڑھتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آدمی دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی مفہوم کو سمجھے تو واقعی جو خرافات ہماری شادیوں میں ہوتی ہیں، جو رسم و رواج ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، انسان وہ رسم و رواج اور وہ خرافات نہ کرے اگر سمجھے تو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بھائی ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ابھی کہا جائے کہ تم ڈرو، کس سے؟ شیر سے ڈرو، بچو شیر سے، تو آدمی کتنا بچے گا؟ ارے وہ اپنے آپ کو اتنا بچائے گا کہ شیر اس پر حملہ نہ کر سکے، شیر کے حملے سے بچ جائے، شیر پھاڑ نہ سکے۔ تو جتنا اس کے احتیاط میں، اس کے بس میں ہوگا، اتنی پوری کوشش کرے گا کہ شیر کچھ بھی نہ کر سکے میرا۔ تو کتنی کوشش کرے گا آپ سوچئے۔ اب اللہ کہتا ہے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اب وہاں کہا جائے شیر سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے، تو آدمی پوری تدبیر اختیار کرے گا کہ شیر ہمیں ہلاک نہ کر سکے۔ اور اللہ نے کہا بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے، ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تو آدمی کتنا ڈرے گا؟ بھئی جیسے حق ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو۔ اور موت کب آئے گی کوئی جانتا ہے کیا؟ میرے بھائیوں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ارے آدمی کھڑا ہے، یہاں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ ممبر پر کھڑے کھڑے عالم کو موت آ گئی ہے۔ پاکستان کا واقعہ تھا، ایک عالم اپنی جماعتی کے خطبہ دے رہے، تقریر کر رہے تھے، کرسی پر بیٹھے، ابھی بھی شروع کیا تھا، اٹیک آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے، تو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کے رہو۔ ایک ہریانہ کے عالم تھے، کشمیر میں خطبہ دے رہے تھے، ان کو برین ہیمریج ہو گیا خطبہ دیتے ہوئے، لوگ وہاں سے لے کر کے آئے۔ تو کوئی نہیں جانتا ہے کب موت آ جائے۔ تو یہ کتنی جامع آیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اس کے اندر تقوی کی صفت ہونی چاہیے، وہ بچے کون سا کام حرام ہے کون سا حلال ہے،
کیا پتہ ایک ہی آیت کافی ہے ہمارے لیے، اگر دیکھا جائے تو ایک ہی آیت، اگر انسان عبرت حاصل کرے تو ایک ہی آیت کافی ہے۔ نہیں جانتا ہے کب موت آ جائے تو آدمی کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ دیکھتے ہیں شادی بھی ہو رہی ہے، کبھی جا رہا ہے آدمی شاید بارات لے کر کے اور راستے میں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، وہ دولہا ہی مر گیا، تو یہ کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں ہمیں احساس نہیں ہے۔ حدیث جو میں نے پڑھی بخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میرے سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح میری سنت ہے۔ سنت مانے کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے، نبی کا طریقہ ہے، یعنی نکاح کرنا بھی نبی کا طریقہ ہے۔ نکاح کیسے کیا جائے، نبی نے جب نکاح کیا ہے، سنت ہے، تو کیسے کیا جائے وہ طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر نہ چلیں، فمن لم یعمل بسنتی، اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ جو نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرے سنت پر عمل نہ کرے، بھائی نکاح آپ نے کیسے کیا ہے؟ دونوں باتیں اس میں ہیں، نکاح بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، اور کیسے کیا ہے وہ طریقہ بھی اپنانا ہے۔ جو ایسا نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام آسمانی دین ہے اور اللہ رب العالمین نے طریقہ بتا دیا ہے۔ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ نبی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے من سے نہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن تو ہے ہی ہے وحی، اس کو وحی جلی کہا گیا ہے قرآن کو، یعنی کھلم کھلا کلیئر آیتیں جبرائیل لے کر کے آتے تھے یہی، اور کچھ باتیں وحی خفی ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ڈالتا تھا، رہنمائی کرتا تھا۔ تو نبی نے جو طریقہ بتایا وہ بھی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے، وہ بھی وہی ہے۔ تو جو آدمی آپ کے طریقے کو نہ اپنائے اس کا آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ جو آج ہمارے یہاں جو رواج ہیں ہمارے شادی بیاہ میں، جو خرافات پائے جاتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی تعلق ہے اس کا کیا نبی سے، نبی کی سنت سے؟ اکثر چیزیں شادی بیاہ میں ہمارے سب خرافات ہیں، نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہے، بس نکاح ہو رہی ہے، مولوی خطبہ پڑھ رہا ہے، یہ سنت ہے۔ بھائی مہر رکھا جا رہا ہے، یہ سنت ہے، گواہ ہیں، یہ سنت ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اتنا ہی سنت ہے بس۔ اس میں جو خرافات کیے جاتے ہیں کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ یعنی مگنی سے لے کر کے اور اس کے بعد جتنے خرافات ہوتے ہیں، چاہے مہندی ہو چاہے کوئی اور رسم ہو، سارے خرافات ہیں۔ اب آدمی جب تیار ہو گیا کہ چلو نکاح کرنا ہے ہمیں فلاں دن، ہوتا کیا ہے؟ آدمی ایک لمبی چوڑی بھیڑ اکٹھا کرتا ہے، کہاں لے کر جاتا ہے؟ لڑکی والوں کے گھر لے کر کے جاتا ہے۔ بھائی کس لیے جاتا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ بارات لے جانا نبی کی سنت ہے کیا؟ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، صحابہ کرام کی پوری تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کیا وہ تو کیا، لیکن صحابہ کرام ہمارے سامنے آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل صحابہ کرام نے کیا ہے۔ آپ نے کیا ہی، لیکن صحابہ کرام نے بھی کیا اسی طریقے پر عمل، لیکن صحابہ کرام کا پورا طریقہ، ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ بارات کے نام پر کسی کو لے کر گئے ہوں، بارات ہی حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ لفظ بارات کیا ہے؟ یہی حدیث میں نہیں ہے، یہ اسلامی لفظ نہیں ہے، حدیث کا لفظ نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ صحابہ کرام اگر بارات میں جانا، بارات میں کسی کو لے جانا باعث شرف ہوتا، عزت کی بات ہوتی، تو بتائیے صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے کہ
اللہ کے رسول آپ تشریف لے چلیں، ہمارا نکاح ہے۔ لیکن صحابہ کرام نکاح کر لیتے تھے، نبی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ بھائی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ نکاح کیا جائے بس۔ ہاں ولیمہ ہے، بھائی کھلاؤ، ولیمے کے لیے بلایا جائے تو جاؤ کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کچھ زرد رنگ کا نشان ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے، یہ نشانی کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سونے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے نکاح کیا ہے، یعنی اتنا میں نے مہر میں دیا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اولم ولو بشاتن، اب آپ نے کہا کہ ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ بکری اصل میں معمولی حیثیت رکھتی تھی صحابہ کرام کے نزدیک، ان کے ہاں تو گائے اور اونٹ۔ حدیث میں آتا نہیں ہے کیا، جو سب سے پہلے جمعہ کو آئے، سب سے پہلے آئے مسجد میں، تو کیا اس کو اونٹ کے قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اونٹنی کی قربانی کے برابر۔ جو بعد میں آئے گائے کے برابر، پھر اس کے بعد بکرے کے برابر، بھیڑ کے برابر، پھر کیا مرغی ہے، پھر انڈا ہے۔ تو سوچئے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی تھی، اونٹنی، اونٹ، پھر اس کے بعد گائے۔ تو دیکھیے یہ معمولی چیز ہے ان کے یہاں۔ ارے صحابہ کرام کیا کہا، عربوں میں کہاں غلہ پیدا ہوتا تھا، زیادہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ بھائی صحابہ کرام سفر میں ہیں، گوشت ایسے کھایا کرتے تھے، بھون کر کے ذبح کیا اور کھا لیا۔ اب اس کے لیے کیا، نہ ہانڈی چاہیے نہ کچھ چاہیے، صحابہ کرام بھون کر کے کھا لیا کرتے تھے، پیٹ بھر لیتے تھے۔ تو یہ بکری معمولی چیز تھی۔ صاحب نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری ہی ہو۔ اب سوچئے آپ کہ اگر بارات کوئی عزت کا باعث ہوتی یا بارات کا چلن ہوتا تو ہمارے نبی کو کیسے بھول جاتے، ایک صحابی بتائیے۔ لیکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بارات ہندوانہ رسم ہے، ہمیں بارات ہم جو لے کر جاتے ہیں یہ بالکل خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو بھائی اس پر عمل کرنا چاہے کہ ہم بارات نہیں لے کر جائیں گے، بہت سارے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ کیوں نہیں لے کر جائے گا، بھائی کیوں نہیں جائے گا، تو لے کر، تو بارات لے کر نہیں جائے گا تو ہم تیرے کھانے میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر ایک آدمی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس نے ہمت کیا ہے سماج میں کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اگر ہم آواز اٹھائیں کہ تو بارات نہیں لے کر جائے گا، تو ہمیں بارات میں نہیں لے کر جائے گا، تو ہم تیرے کھانے میں شامل نہیں ہوں گے، تو ہم سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا؟ ایک آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے اور تو سنت سے منع کر رہا ہے، میں سنت سے منع کر رہا ہوں، تو بتائیے آپ یہ کتنی بری بات ہے۔ یہ انسان کا، مسلمان کا کام ہے کیا؟ یہ تو ایک شیطان کا کام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میرے بھائی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کر سکا اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں نہیں کر سکا، تو نے ہمت کی ہے، بہت اچھا کام ہے، یہ تو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کی ہمت بنانی چاہیے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تیرے اس میں شامل نہیں ہوں گے، جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعی احدکم الی الولیمہ، تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے، فلیاتھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں جائے، یعنی ولیمے کی دعوت کو قبول کرے۔ فمن لم یات الدعوہ، تو جو آدمی ولیمے کی دعوت میں نہ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے۔ بتائیے آپ اس کو مدعا بنا کر کے، اس کو وجہ بنا کر کہ ہمیں بارات میں نہیں لے کر گئے یا بارات میں نہیں لے کر جاؤ گے تو ہم آپ کے کھانے میں شامل نہیں ہوں گے، تو بتائیے کس کی نافرمانی ہو رہی؟ بھائی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کینہ آپ دل میں رکھ رہے ہیں اس بنا پر کہ ایک آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ کیا ہو جائے گا بارات میں جانے سے؟ کون سی عزت بڑھ جائے گی؟ کیا مل جائے گا آخر؟ میرے بھائیوں اگر ہم نہیں عمل کر پاتے ہیں تو کم سے کم ایسا تو نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خرافات ہوتے ہیں وہاں تو ہمت نہیں ہے بولنے کی۔ ارے جہاں مووی بن رہی ہے، جہاں ڈی جے چل رہا ہے، جہاں گانے چل رہے ہیں، جہاں لوگ ناچ رہے ہیں، جہاں بے پردگی عام ہے، وہاں ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ اگر یہ کام ہوگا تو ہم نہیں کھائیں گے تیرے یہاں، یہ غلط کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، تیرے کھانے میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہونا تو وہاں چاہیے
تو وہاں تو ہمت نہیں ہے کہنے کی، ایک نیک کام میں، اچھے کام میں تم یہ کہتے ہو، یہ باتیں کہتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، بھئی آپ کی بیوی ہیں، گھر میں آئے، دیکھا ایک گدا رکھا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے، جس میں تصویریں بنی تھیں، گیٹ سے دیکھا اور وہیں رک گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا عائشہ یہ تصویر کیسی ہے، یہ اسی کا کیا ہے یہ؟ کہا میں نے آپ کے لیے گدا خریدا ہے یا تیار کیا ہے؟ تو کہا کہ جس میں یہ تصویر ہے، جو یہ تصویر بناتا ہے، قیامت میں اللہ اس کو حکم دے گا کہ ان کو زندہ کرو، جان ڈالو۔ اور کہا جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں، کہا فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بے جان تصویر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن چیز غلط ہے تو نبی دیکھیے وہی گیٹ پر رک گئے۔ ہونا تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی خرافات وہاں ہو رہا ہے، خلاف شرع کام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو دیکھ رہے ہو نا کس طرح بنی ٹھنی بے پردہ جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم وہاں نہ جائیں، یا یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ مخلوط مجلس ہمیں پسند نہیں ہے، الگ تھلگ انتظام ہوگا تو ہم آئیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا سماج سدھرے گا کیسے؟ کیا کیسے سدھرے گا؟ ارے کوئی سدھرنا چاہے ہم اس کو اور بگاڑ رہے ہیں، پریشر ڈال کر کے، دباؤ ڈال کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہا لوگوں تقوی اختیار کو، تقوی ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو۔ یہ سورہ نساء کی وہی آیت ہے، میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے بیچ میں سے، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ارے آدمی کیا کبھی کہتا ہے نا، ارے بھائی اللہ کے واسطے مان جا، کیوں نہیں مان رہا ہے، اللہ کے واسطے یہ کام کر لے۔ جب آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ اللہ کو ڈالتا ہے بیچ میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو کے بارے میں بھی ڈرو، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ اب یہاں آدمی کہہ سکتا ہے کہ تو بات نہیں مانے گا، تیری بنا پر میں کٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت نا صلہ رحمی جہاں کرنے کا حکم ہے دنیاوی معاملات میں ہے، دین کے معاملات میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی آدمی کی اطاعت اللہ کے نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی کوئی غلط کام کے لیے مجبور کرے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں مانوں گا اور نہیں کرے گا تو میں نہیں مانوں گا، نہیں شامل ہوں گا، تو وہاں اس کی بات نہیں ماننی ہے، صرف بھلے کٹ جائے تو کٹ جائے۔ دینی معاملات میں اگر ہے وہاں رشتہ داری کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور یوں کٹے تو کٹ جائے بھائی، یہاں حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کلیئر آیت ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے بعد نا سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ کہتا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر، ایسوں کو شریک کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو دونوں کی بات نہ مان، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ بھائی کھانا کھلانا ہے، پہنانا ہے، دوا علاج ہے، دوسرے کام ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن جہاں اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے، ماں باپ کی بات تو ایرے غیرے کون ہوتے ہیں بھائی؟ نہ مانو تو نہ مانو، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، نہیں مانتے ہو تو کیا بگڑنے والا ہے؟ تو یہ ہے نا ایک سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کو سامنے رکھتا ہے کہ بھی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نہیں ناراض ہو رہا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو آدمی بندے کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، تو کہا اللہ نہ بندے کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ بھائی کب تک چاپلوسی کرو گے، کب تک خوش کرو گے؟ اللہ اس کو بھی، خود تو ناراض ہوگا اللہ، لیکن اللہ اس کو بھی ناراض کر دے گا، وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کی خوشنودی دیکھتا ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، بندے ناراض ہوں تو ہوں،
اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ میں نا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب کا دل، جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا خود خوش ہوتا ہے اور بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، ارے بعد میں وہ آدمی خوش سوچتا ہے یار کوئی غلط کام تھوڑی کیا اس نے، بھائی اس نے تو شریعت کے حساب سے قدم اٹھایا ہے، سنت کو دیکھا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی راضی کر دیتا ہے. تو ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور رسول کے حکم کو دیکھتا ہے کہ بھئی اللہ خوش ہو جائے. نبی کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم تو رگو یوم الخمیس، کہ بنی آدم کے اعمال نا جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لیلۃ الجمعہ کے الفاظ بھی ہیں کہ یعنی جمعرات کی جمعہ کی رات میں. بھائی جمعرات کل تھی ہے نا، آواز جو رات چلی گئی تو کہا جمعہ کی رات میں. پھر آپ نے فرمایا کہ لن تقبل عمل قاطع رحم، آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے ناحق تو کہا اس کے اعمال قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں. بھائی دیکھیے بارگاہ میں ہفتے بھر میں گویا کہ ایک مرتبہ اور بعض حدیث میں 2 مرتبہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں. تو کہا کہ اللہ سب کو بخشتا ہے لیکن جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے کہا اس کے اعمال قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں. تو جو آدمی اس بنا پر کہ یہ کام نہیں کرو گے میں تم سے جڑوں گا نہیں، رشتہ داری کاٹنا یہی سب تو ہے اور کیا ہے، میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گا، تو وہ اس بنا پر کٹتا ہے تو وہ اپنا ستیاناش کرتا ہے. بھائی اس کے نماز روزے اس کے اعمال قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناحق رشتہ داری کو کاٹا ہے. بھائی جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، سنت پر چل رہا ہے، کاٹنے والا وہ تھوڑے ہے. اگر اس نے کہہ دیا تم شامل ہو چاہے شامل نہ ہو میں تو یہی کروں گا، جاؤ تو جاؤ، تو کاٹنے والا وہ نہیں ہے. کاٹنے والا وہ ہے جو مجبور کرتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں شامل ہوں گا. تو کاٹنے والا وہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کے نظر میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے الٹا اس کے نام اعمال برباد ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں یہ بارات یہ رسم و رواج جتنے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے بھائی زندگی میں ایک مرتبہ تو آتا ہے. دیکھیے شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، ارے کسی کی بیوی مر گئی دوبارہ کرتا تو وہ دھوم دھڑکا ہے کہاں، وہ خوشیاں کہاں ہیں؟ دوبارہ تو ایک فارملٹی ہوتی ہے، نکاح کر لیتا ہے انسان، خوشیاں زیادہ پہلی میں منائی جاتی ہیں. اور یہی ایک آزمائش ہے بندے کی، یہی دیکھا جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی اصلاحی قدم اٹھاؤ، سدھارو سب کو. بھئی اپنے اوپر آیا ہے تو کب سدھرو گے، کب سدھارو گے؟ ایک مرتبہ موقع آیا ہے نا، یہی انسان کی آزمائش ہو گئی جب آدمی خود نہیں سدھر سکا. تو میرے بھائیو قرآن یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے کوئی آدمی غلط کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے کس کو دیکھے؟ دوسرے کو دیکھے. اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ دو، زبان سے. اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، گھٹیا ہلکا درجہ ہے، گویا کہ بہت کم ایمان ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم دوسرے کو روکنے کا حکم ہے طاقت سے، بھائی زبردستی روکو اگر طاقت ہے تو، یہ تو دوسرے کی بات ہے نا. جب معاملہ اپنا ہے، ہم خود کر رہے ہیں، تب کہاں طاقت استعمال کرنا ہے؟ بھائی ہم خود رک جائیں نا، یہ اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا. ہم خود رک جائیں اور دوسروں کو تو بعد میں روکنا ہے. یہاں کیا کون سی آفت آنے والی ہے؟ ارے یہی ہوگا کہ چند لوگ کٹ جائیں گے، کٹ جائیں تو کٹ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہاں اللہ اور رسول تو راضی رہیں گے. قیامت میں تو آدمی سرخرو ہوگا اور کب تک ناراض رہے گا؟ مر رہا ہے آدمی کھانے کے لیے. اگر آدمی کہنے میں اس لیے نہیں کرتا ہو، اب کس لیے کرتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ کیا وہاں جاؤ گے صرف ایسے چلے آؤ گے؟ کیا پتہ چل جاوے نا کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا، صرف جائیں گے نا چائے پی کر کے چلے آئیں گے، تو کوئی نہیں جانا چاہے گا. کیوں جائیں گے؟ ٹائم خراب کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. جو کہے کہ میں کھانے کے لیے تھوڑے جاتا ہوں، مجھے شوق ہے جانے کا، ابے کھانے کے لیے تو جا رہا ہے، تو کس لیے جا رہا ہے؟ کھانے کے لیے مر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کیوں جا رہے بارات میں؟ بھائی کھانے کو ملے گا نا.
اگر پتہ ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگ جائیں گے نہیں، بھائی چند آدمی چلے جائیں گے، نکاح پڑھائے چلے آئے، پتہ ہو کہ کچھ نہیں ملے گا، بس شربت ہے یا چائے ہے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو آدمی بالکل پکا ہے 100% نہیں جائے گا، چند افراد جائیں گے، اور جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہر چیز میں دیکھو، ہم اس کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، تو اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی کے طریقے کو اپناؤ، حقیقت میں مسلمان ہو تو، ورنہ زبانی مسلمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے کیا بھائی؟ شادی ہو تو دیکھو اسلام، مرنا ہے، موت ہو گئی تو اسلام کو دیکھو، کاروبار کر رہے ہو تو اسلام کو دیکھو، کھیت میں ہو تو اسلام کو دیکھو، بازار میں ہو تو اسلام کو دیکھو، کوئی موقع آ جائے تو اسلام کو دیکھو۔ تو یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ مسجد میں آئے تو ہو گیا، اور ہم بہت لڑتے ہیں اس کے لیے نا، کس کے لیے؟ ارے نماز میں کہاں باندھنا چاہیے؟ ہاتھ نیچے کی اوپر، پاؤں ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے، آمین زور سے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شادی میں کیوں نہیں لڑتے ہیں کہ شادی کیسے کرنا چاہیے؟ یہاں اختلاف نہیں کرتے ہیں، بڑے مسلمان ہو کیا؟ اسی کے اتنے دن کی صرف نماز کے لیے مسلمان ہمیں کیا؟ بس اختلاف کہاں ہوگا؟ نماز کے لیے ہوگا۔ ابھی لڑتے کیوں نہیں ہو شادی کے لیے کہ بھائی شادی کیسے کی جائے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو بھائی؟ موت میت کا موقع آتا ہے، قرآن خوانی ہے، فاتحہ ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، وہاں کیوں نہیں لڑتے ہو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے آخر؟ اور یہی سے آدمی کیا دیوبندی اور وہابی اور فلاں اور دھما، ہم ایک دوسرے کو نام دیتے صرف نماز کی بنا پر۔ دوسرے بنا پر بناؤ نا، پھر وہاں دیکھو نا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام میں مکمل طور سے داخل کر دے، ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خرافات سے اور رسم و رواج سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔